الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ وہ کافروں سے درگزر کریں. للذین لا یرجون ایام اللہ، جن کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر، آخرت کی جزا پر. لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جزا دیں ان کو جو کچھ انہوں نے کمایا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا کام کیا اسی کے لیے ہے. ومن اساء، اور جس نے برائی کی اس کا وبال اسی پر ہے. ثم الى ربکم ترجعون، پھر تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور وہاں ذرے ذرے کا حساب. اب ان آیات کے شان نزول کے بارے میں یاد رکھیں کہ دو قول ہیں مفسرین کے. ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ ایک کافر نے، مشرک نے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، آپ کو سب و شتم کیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ہوئی تو آپ تلوار لے کے نکلے کہ اس سے بدلہ لیں، تو اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ ایمان والوں سے کہیں کہ درگزر کریں.
تو حضرت نے معاف کر. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر یہ سورت جو ہے، یہ آیت جو ہے، یہ آیت مکی بنتی ہے، چونکہ حضرت عمر کے ساتھ جو واقعہ ہے وہ مکے میں پیش آیا. اور بعض مفسرین کرام نے رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یہ قصہ ہے غزوہ بنی المصطلق کا. جب اس غزوے سے واپس آئے تو مریسیع ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک کنواں تھا پانی کا. تو عبداللہ ابن ابی جو ہے منافق، یہ بھی ساتھ تھا، اس کی جماعت کے لوگ بھی ساتھ تھے. بظاہر تو مسلمانوں میں مل کے رہتے تھے نا، نمازیں پڑھتے تھے، مسجد میں آتے تھے، اور کبھی کبھی حضور کے ساتھ جہاد کے لیے بھی نکل جاتے تھے. جب مریسی کے کنویں پہ آئے تو اب کنواں ایک تھا اور لوگ زیادہ تھے پانی بھرنے والے. تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ پانی بھر کے لے آؤ. وہ پانی بھرنے کے لیے گیا لیکن اس کو دیر ہو گئی. جب وہ واپس آیا تو عبداللہ ابن ابی نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے اتنا دیر لگا دی ہے پانی بھرنے میں. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام جو ہے اس کنویں پہ بیٹھا تھا، اور اس نے سب کو حکم دے دیا تھا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیلیں بھریں گے، اس کے بعد سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر سب کے لیے کھولا جائے گا. تو وہ پانی میں دیر ہو گئی. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے کچھ، اس کے غلام نے کچھ شوخی دکھائی، تو حضرت عمر کے غلام نے بھی اس کو سخت سست کہا. واپس آیا عبداللہ ابن ابی نے جب یہ ساری بات سنی تو بڑی نفرت اور حقارت سے کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، یہ تو وہی مسئلہ ہے جیسے عرب کہتے ہیں کہ سمن کلبک یاکلک، کہ تم اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ موٹا کرو، کل تمہیں کھائے گا. یہ تو ہم نے ان کو کھلایا اور پلایا اور آج یہ ہمیں ڈانٹتے ہیں، ہمیں پانی نہیں بھرنے دیتے. تو اس نے صحابہ کی شان میں بڑی گستاخی کی. اس پر جب صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بدبخت سے انتقام لیتے ہیں کہ اس نے ایسی بات کیوں کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی یہ آیت مبارک آئی کہ قل للذین آمنوا، آپ ایمان والوں سے پہک فرما دیں کہ ان کو درگزر کرو جن کو اللہ کے ایام پہ، آخرت پہ، قیامت پہ، حساب پہ، جزا پہ یقین نہیں ہے، چھوڑ دو ان کو، درگزر کریں. تو صحابہ خاموش ہو. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے، جو قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ انہوں نے کہا آپس میں بات کی کہ جب ہم مدینہ منورہ میں جائیں گے تو طاقت والے جو ہیں وہ کمزوروں کو نکال دیں گے، مانا حضور کے صحابہ کو ہم نکال دیں گے کہ وہ کمزور ہیں، ان کو تو ہم نے پناہ دی ہے، ہم نے ٹھکانہ دیا، ہم نے گھر دیے، ہم نے ان کو کھانا دیا، اب وہ ہم سے لڑتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ آیات بھی اسی مقام پہ نازل ہوئی ہیں. اور ان آیات کے بارے میں بھی کہ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ جب مدینہ منورہ میں جاؤ تو اب صحابہ کی مدد نہ کرو، صحابہ کرام کی مدد جو ہے وہ چھوڑ دو. جب تم مدد نہیں کرو گے، ان کو کھانے کو نہیں ملے گا تو سب بھاگ جائیں گے. وہ تو صرف کھانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جی جگہ مل گئی، کپڑا مل گیا، کھانا مل گیا، باغ مل گئے. تو انہوں نے یہ مشورہ بھی کیا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ تم خرچ نہ کرو ان لوگوں پہ جو حضور کے پاس ہیں
حتیٰ کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے. اور دیکھیں گے 1400 سال کے بعد آج بھی کفر اسی پالیسی پہ گامزن ہے. آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جتنے دین کے مدرسے ہیں نا ان کی امداد بند کر دو، ان کا چندہ بند کر دو، ان کی امداد بند کر دو. جب آپ کچھ نہیں دیں گے کہاں سے کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا کریں گے، خود بخود بھاگ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے. اس طرح تو لاکھوں طالب جو ہیں ان کو مدرسوں میں کھانا بھی ملتا ہے، کپڑا بھی ملتا ہے، تعلیم بھی ملتی ہے، اور پھر بڑے ہو کے وہ زیادہ ہمارا مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ وہی سازشیں ہیں جو کفر کی ابتدائی دور سے چلی آ رہی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرما دیا کہ یہ بڑے بدبخت ہیں، یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ کے پاس آسمان اور زمینوں کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں. تم کیا بند کر دو گے؟ للہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یعلمون. منافق نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو تمہیں دمڑی دمڑی کا محتاج کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان کو اپنے خزانے غیب سے رزق کے انتظام کر دے، اور ایسے مقام سے رزق دے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ مجھے ملے گا. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم حج پہ گئے، تو گھر والوں کے ساتھ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے، تو ہم تقریباً کوئی 10 12 یا 15 20 آدمی بن جاتے تھے. اب جب ہم عرفات میں پہنچے، اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ والد صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم تو بچے، ہمیں کیا پتہ. ہم نے جناب والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا مجھے پیسے دو، میرے چچزاد بھائی تھے انہوں نے کہا مجھے پیسے دو، خالزاد بھائی انہوں نے کہا مجھے پیسے دو. ہم سارے جو بچے تھے تو خوشی میں کہ بھی عرفات کا دن ہے اور حج کا دن ہے اور کل عید ہے تو ہمیں پیسے دو. والد صاحب رحمت اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیں گے. لیکن ہمیں بھی ضد سوار تھی کہ نہیں پیسے ابھی دو. تو مجھے یاد ہے کہ والدہ رحمت اللہ علیہا نے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، اللہ نے ان کو بڑا عجیب یعنی ایمان اور صبر دیا. آخری زندگی کے جو ان کے دن تھے تقریباً 5 7 8 سال، کبھی رات کو بستر پہ نہیں لیٹی، بس ساری رات مصلے پہ ہوتی، نیند آتی وہیں لیٹ جاتی، پھر اٹھ کے وضو کر کے پھر نماز اور تلاوت میں شروع. تو انہوں نے مجھے اشارے سے بلا کے کہا کہ تمہارے والد کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو تمہیں دے دیتے ہیں ہمیشہ، تم کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بالکل خالی ہیں، 1 ریال بھی ان کی جیب میں نہیں ہے. اچھا اس دور میں حج آدمی پیدل کر لیتے تھے، عرفات سے پیدل آ گیا، مزدلفہ سے پیدل آ گیا. اب ہم جیسے بچے ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا جی ہیں نہیں ہیں ہمیں تو دینا. تو مجھے یاد ہے کہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی. ابھی دعا ختم نہیں کی تھی کہ ایک آدمی ڈھونڈتا پوچھتا بولنا خیر مصاب اس خیمے میں ہیں، کہاں ہیں؟ تو وہ آ گئے. اس نے کہا کہ حضرت یہ میرے پاس لفافہ ہے، یہ آپ کی امانت ہے، مجھے فلاں آدمی نے دی تھی، اور میں آپ کو مکہ میں تلاش کرتا رہا، میں خود حاجی ہوں، نیا آدمی ہوں، مجھے تلاش میں جگہ نہ ملی. آج کسی نے کہا کہ حضرت بھی اسی کیمپ میں ہیں، تو میں ڈھونڈنے کے لیے آیا. بہرحال یہ آپ کے ایک دوست نے فلاں نے امانت دی تھی، آپ یہ لے لیں. والد صاحب نے لے لیا، وہ چلے گئے، کھولا تو 5000 ریال. اب عرفات میں بیٹھے ہیں،
اب وہ آدمی یعنی 20 دن سے ڈھونڈ رہا ہے، جہاں ختم ہوئے پیسے وہیں اللہ نے بھیج دیے۔ اصل بات ہے اللہ پہ ایمان کی۔ ہمارا ایمان نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، ایک دو دفعہ ذرا ٹھوکر لگتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کیا یار ملے تو نہیں نا، ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی، بڑی دعائیں کی۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب دیتے ہیں تو حکمت ہوتی ہے، اور جس کو نہیں دیتے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق نہیں جانتے، خزائن السماوات والارض ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، اور ایسی جگہ سے دے دیں گے جہاں تک کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ملے گا۔ اور بالکل آپ دیکھ لیں، اسی طرح یہ جتنے دین کے مدرسے ہیں، یا جتنی دین کی جماعتیں ہیں، یا جتنے تبلیغ والے لوگ ہیں، ان کو ایسے ملتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ میرے اپنے علاقے کا ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا، الہی بخش خان، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے خود مجھے بتلایا، وہ مجھے بڑی مدت کے بعد ملا۔ میں جب اس کو جانتا تھا اس وقت وہ خان تھا، یعنی وہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، اپنے دور میں تھا، جیسے خان ہوتے ہیں، سردار، زمیندار، جگیردار۔ اب جب آیا تو ماشاءاللہ داڑھی، اور وہ تو جناب اس چہرے پہ نور اور نورانیت، اور حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ ہے تو الہی بخش خان۔ خیر بہرحال وہ آیا، مجھے ملا، تو میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا جی ہم جماعت کے ساتھ نکل گئے تھے یورپ کے ملکوں میں تبلیغ کے لیے، ہم تقریباً کوئی 6-7 ملک بتائے کہ فلاں 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 کا دورہ کر کے ترکی میں آئے، اور ترکی سے پھر ہم بائی روڈ یہاں آئے ہیں، اب حج کر کے پھر باقی دن پورے کر کے پھر گھروں کو جائیں گے۔ ہم تقریباً 4 مہینے کے لیے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میرے وہ تو بڑے تعلقات تھے، ہم قریب کے ہمسائے بھی تھے۔ میں نے کہا کل کھانا پھر اکٹھے گھر میں کھائے، کھانے پہ وہ آ گیا، میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس دورے میں کتنا خرچ ہوا؟ اس نے کہا کہ مکی صاحب ہم 6 آدمی کی جماعت تھی، ہم نے فلاں ملک میں پتہ نہیں کون سی جگہ بتائی کہ اس ملک میں جب ہم نے پہنچے تو ہم نے کہا کہ چونکہ ہم نے سارا بائی روڈ جانا ہے تو بجائے کرائے کرنے کے ہم گاڑی کیوں نہ خرید لیں۔ تو ہم نے ایک وین خرید لی 7 سیٹر۔ ایک تو ہمیں آرام ہو گیا کہ A1 کنڈیشن میں وہ وین تھی، اور 7 سیٹر تھی، اوپر چھت لگی ہوئی، سامان ہمارے پاس ویسے تھوڑا سا تھا۔ بڑے مزے سے ہم نے سفر کیا، سارے ملک گھومے، واپس آ کر ترکی میں ہم نے بیچا۔ ہم سب کا خرچہ ہوا تھا حساب کے مطابق 15,000 ریال، ہمیں گاڑی میں 25,000 ریال نفع مل گیا۔ ہم نے کہا جی خرچہ نکال کے اس کے بعد باقی پیسے تقسیم کر دیا ہم نے، وہ گاڑی وہیں چھوڑ دی، اب یہاں آ گئے، اور یہ پیسے ہمارے پاس اتنے ہیں کہ گھر آرام سے چلے جائیں گے ہم۔ ہم نے کہا جی ہمارا تو 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ آدمی 8 ملکوں میں جائے اور پیسے نہ لگے، لیکن جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی خود اسباب پیدا فرماتا ہے، خود بخود اسباب بنتے جاتے ہیں، اور خود بخود راستے کھلتے جاتے ہیں، اور خود بخود اللہ تبارک و تعالی ان کے نظام کو چلاتے جاتے ہیں۔ ورنہ کوئی سوچ سکتا ہے میرا بھائی دیکھو ٹھنڈے دل سے کہ مثال کے طور پر مثلا میں اپنا ایک بات بتا دیتا ہوں کہ مثلا والد صاحب کی جو رباط ہے مدینہ منورہ میں، تو اپنا سحری میں اور افطاری میں تقریباً 200 آدمی کا روز کھانا پکتا رہا۔ وہاں جو مدرسہ ہے والد صاحب کا گاؤں میں، وہاں 350 آدمی اعتکاف میں تھا، 250 طالب ہے، 600 آدمی کا روزانہ کھانا۔ کوئی بڑے سے بڑا ذمہ دار جگیردار دے سکتا ہے؟ تو وہ کہاں سے؟ ہم نے کوئی اپنے خزانے سے دیا تھا، اللہ بھیجتے رہے، ہم دیتے رہے، ہم تو ایک واسطہ تھے، ذریعہ تھے۔
ایک اسباب کی حد تک ایک ذریعہ تھے ہم کہ بھئی چلو ہمیں تمام کر دیں. میں نے ان کو کہہ دیا یار رمضان شریف کا مہینہ ہے مولوی صاحب آپ بالکل کھلے دل سے کھلائیں لوگوں کو, افطار میں بھی کھلائیں, سحری میں بھی کھلائیں. کہتے حضرت پیسے نہیں. میں نے کہا بس آپ اس کا فکر نہ کریں, اللہ بھیج دے گا. میں نے کہا لیکن تنگی نہ کریں, سب کو دیں. میں نے کہا مجھے یہ بھی شکایت ملی ہے کہ جب آپ کھانا تقسیم کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے رہتے ہیں, ان کو آپ نہیں بٹھاتے, ان کو بھی الگ کھانے پہ بٹھایا کریں. بعض بچے آ جاتے نا غریبوں کے, تو وہ کھڑے رہتے بیچارے, کون بڑا آدمی ساتھ بٹھائے. 4 دن کے بعد اس نے ٹیلی فون کیا کہ آپ کے فلاں دوست نے فلاں ملک سے مجھے فون کیا ہے اور مجھے آن لائن پیسے بھیج دیے ہیں, جتنا ہمارا خرچہ تھا اس سے بھی بچ گئے. میں نے کہا وہ مدرسے میں ڈال دو. اب مکی صاحب نے کیا دیا؟ مکی صاحب کا تو 1 پیسہ بھی نہیں لگا. ہم تو مفت کے پیر بن گئے نا, نہ ہینگ لگا نہ پھٹکڑی اور رنگ آیا چوکھا. ہم تو مفت میں پیر بن گئے نا جی. حضرت مکی صاحب کا لنگر, مکی صاحب کا لنگر کیا؟ مکی صاحب کے اپنی جیب میں کبھی 5 ریال نہیں ہوتے, لنگر کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ چلاتے ہیں. ان باتوں میں پڑو گے تو تم اپنے اللہ سے جنگ کرو گے, ورنہ کسی بھی ملک میں دیکھ لیں, ایک مدرسے میں بنگلہ دیش میں نے دیکھا 8000 طالب, 6000 طالب, 4000 طالب. ہندوستان میں نے دیکھا اتنے بڑے مدرسے ہیں کہ مدرسے کے طلباء ایک مسجد میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے, 2 مسجدیں ہیں ان کی, ایک جمعہ ادھر ہوتا ہے ایک جمعہ ادھر ہوتا ہے. چلانے والے کون ہیں؟ فقیر مولوی. ایک شلوار قمیص ہے اور کپڑے کی ایک ٹوپی ہے دوپلی, اور ایک رومال کندھے پہ ہے, جناب مدرسے چل رہے ہیں. 8 ہزار طالب منہ سے نکل جاتا ہے نا. 8000 طالب منہ سے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. 8000 طالب کو صبح ناشتہ بھی چاہیے, دوپہر کا کھانا بھی چاہیے, رات کا کھانا بھی چاہیے. اچھا بیمار ہو جائے علاج بھی چاہیے. لیکن اللہ چلا رہے, سب چل رہا ہے. اچھا 8000 آدمی کے کھانے پکانے کے لیے کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنے آدمی چاہیے؟ یعنی روٹی تو بندے لگا نہیں سکتے نا. اب مدرسوں میں پلانٹ لگے ہوئے ہیں روٹی پکانے کے. 8000 بندے کا روٹی کون لگائے گا؟ 8000 بندے کا سالن پکانے کے لیے آپ کو کتنی باورچی چاہیے؟ لا حول ولا قوت. بس چھوڑیں, کوئی حل ہی نہیں ہے جی. اللہ ہدایت دے سکتا ہے, بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. بس درود شریف پڑھ کے دعا مانگا کریں, اللہ ہدایت دے, اللہ سمجھ دے کہ بھی ادھر درس ہو رہا ہے, وہ بس اپنا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی کل غائبۃ لی منک بخیر. تو بہرحال یاد رکھیں کہ یہ آیتیں ایک قول میں ہے کہ مکی آیت ہے, ایک قول میں ہے کہ مدنی آیت, اور ایک قول میں ہے کہ یہ جو ہے 2 دفعہ اتری ہے. یعنی ایک دفعہ مکے میں اور ایک دفعہ پھر جبریل علیہ السلام اس کو مدینے میں لے آئے. یہ 2 باتیں دماغ میں رکھ لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا اپنے پیغمبر کو کہ اب کافروں سے جہاد کریں, تو یہ آیات جو ہیں یہ منسوخ ہو گئیں. کیونکہ ان آیات میں تو تھا نا کہ کافروں سے درگزر کریں, لیکن پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ جہاد کریں. تو جب جہاد کا حکم آ گیا تو اس کے بعد یہ آیات جو ہے منسوخ ہو گئیں. لیکن یاد رکھو کہ راجح قول یہ ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہیں, بالکل آیات محکم ہیں. یہ حکم ہے چھوٹے موٹے جب جھگڑے ہو جائیں تو درگزر کرو. جہاد کا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے, جہاد کا حکم باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. لیکن جہاد کے لیے شرائط ہوتے ہیں, جہاد کے لیے احکام ہوتے ہیں, جہاد کے لیے امیر ہوتا ہے, جہاد کے لیے استعداد ہوتی ہے, جہاد کے لیے تیاری ہوتی ہے. ورنہ جہاد تو قیامت تک ہوتا رہے گا. اللہ تب حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جہاد ہوگا, مہدی جب آئیں گے اس زمانے میں بھی جہاد ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ تو قیامت تک باقی ہیں. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں منسوخ نہیں ہے, بلکہ یہ حکم ہے ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں
کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو درگزر کرو، ہر بات پہ نہ لڑائی لے لو، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت والے دن جو ہے وہ جزا بھی دیں گے اور سزا بھی دیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ۔ اب یاد رکھیں ایام اللہ، اللہ کے دن، کیا معنی؟ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے وہ بدلے کا دن ہوگا اور ہر چیز کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ لا يرجون ایام اللہ من نعم اللہ، یعنی یہ اللہ کی نعمتوں کی کوئی امید نہیں رکھتے، نہ ان کو آخرت پہ امید ہے نہ ان کو جنت کی امید ہے۔ اور وہ دن کیوں ہوں گے؟ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جزا دیں ہر کسی کو جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کیا ہے۔ آگے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا، من عمل صالحا فلنفسہ۔ میرا مدنی آپ اپنی امت کو بتلا دیں کہ جو اچھا کام کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہے، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ترجعون، پھر تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور تمہارے اعمال پیش ہوں گے، اور پھر اللہ تمہیں تمہارے اعمال کے بجائے بدلہ دیں گے۔ ان خیرن فخیر ان شرن فشر، اگر اعمال بہتر ہیں تو بدلہ بھی بہتر ملے گا، اور اگر اعمال بھیڑے ہیں تو پھر معاملہ بھی اسی طرح کا کیا جائے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ غم نہ کیا کریں، اگر مشرکین مکہ نے، اگر منافقین نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جس پہ ہم نے نعمتیں کی لیکن قدر نہ کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب دی، تورات۔ والحکم، حکم سے مراد ہے کہ ہم نے ان کو شاہی دی، بادشاہت دی، حکم دیا، ہم نے ان کو بڑا بنایا۔ والنبوۃ، ان کو نبوت دی۔ ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ کبھی ہم نے من و سلوہ عطا فرمایا، کبھی ہم نے چشموں کے پانی پلائے اپنے خزانہ غیب سے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت دی کہ انبیاء بھی ان کے اندر، بادشاہت بھی ان کے اندر، اللہ کی نعمتیں بھی ان کے اندر، حکومت بھی ان کے اندر، تاکہ سب سے زیادہ نبی جو ہیں یاد رکھیں وہ بنو اسرائیل میں آئے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نبوت ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اذ جعلکم انبیاء، ہم نے تم میں سے انبیاء بنائے، بادشاہ بنائے، اور پھر دنیا میں بھی کھانے پینے کے لیے پاکیزہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اب طیبات میں ساری چیزیں آ گئی، کھانے کی بھی اور پینے کی بھی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، عالمین کا معنی عالمی زمانہم، ہم نے ان کو فضیلت دی لیکن اپنے زمانے میں سب پہ ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ حضور کی امت جو ہے وہ تمام امتوں سے افضل ہے، وہ بنو اسرائیل سے بھی افضل ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو خیر امت بھی حضور کی امت ہے اور آخری امت بھی حضور کی امت ہے، اور سب سے تعداد میں، کیفیت میں، کمیت میں بھی پڑھ کے حضور کی امت ہے. اور اللہ نے حضور کی امت کو یہ شان دیا ہے کہ پہلے جو کام انبیاء بنو اسرائیل کرتے تھے وہ میرے مدنی کی امت کے علماء کرتے ہیں. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. اللہ پہلے ایک نبی، بعد میں نبی، بعد میں نبی، کبھی کبھی دو انبیاء، چار نبی اکٹھے بھی ہوتے تھے ایک زمانے میں. جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی رسول اور نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوشع ابن نون بھی نبی ہیں، اسی طرح حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، حضرت یوسف بھی نبی ہیں. لیکن جب حضور تشریف لے آئے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب جب نبی نہیں آئے گا تو کام تو چلے گا نا قیامت تک. اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. تو یاد رکھو فضیلت کا معنی ہے اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى العالمین. اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے لیکن اپنے زمانے میں فضیلت دی ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ. اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو نشانیاں دی ہیں، ہم نے ان کو حجج دیے ہیں، ہم نے ان کو دلائل دیے ہیں بڑے واضح اور کھلے ہوئے. لیکن فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. بس انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر علم آنے کے بعد. حالانکہ علم آنے کے بعد تو اختلاف ختم ہو جانا چاہیے تھا نا. اختلاف تو جہالت میں ہوتا ہے، جب علم آ گیا، پتہ لگ گیا ابھی یہ کعبہ شریف ہے تو اختلاف ختم. لیکن علم آنے کے بعد، تورات آنے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. وہ اختلاف کیوں کیا؟ بس آپس میں سرکشی کے طور پہ ایک پارٹی کچھ کہہ رہی ہے، ایک پارٹی کچھ کہہ رہی ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتی ہیں کہ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یعنی ایک دوسرے پہ سرکشی کی وجہ سے اختلاف کیا ہے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی غم نہ کریں، اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں گے. قیامت والے دن عدل سے فیصلہ فرما دیں گے جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اللہ نے خطاب کیا میرے مدنی پاک کو، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. میرا مدنی ہم نے آپ کو ایک شریعت پہ رکھا ہے، بس آپ اسی پہ چلیں. آپ اللہ کے وحی کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ چلتے رہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور آپ ہرگز ان کی باتوں پہ نہ چلیں جو خود کچھ نہیں جانتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے نبی تو کبھی کسی کی اتباع نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. لیکن یہ خطاب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ امت کو سمجھ آئے کہ جب اللہ کا نبی بھی اللہ کی شریعت پہ چلنے میں پابند ہے تو ہم بھی پابند ہیں. یہ تو نہیں کہ ہم لوگوں کی بات اور جی فلاں مولوی یہ کہتا ہے اور فلاں بزرگوں نے یہ لکھی. یہ بات تھوڑی ہے. بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اصل جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. یاد رکھو حجت چار چیزیں ہوتی ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. اور اگر
وہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، اجماع میں بھی نہیں، کسی مجتہد نے کسی پہ قیاس بھی نہیں کیا، صاف ظاہر ہے کہ وہ بدعت ہے، احداث فی الدین ہے، دین میں گھڑی ہوئی بات ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہیں، لیکن مقصود تنبیہ امت کو ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے نبی کبھی کافروں کی باتوں پہ نہیں چل سکتے۔ جیسے اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، میرا مدنی آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ حضور کہاں اطاعت کرنے والے؟ مانا ہے کہ تنبیہ امت کو کی جاتی، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے مدنی اگر اللہ نعوذ باللہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل ہم برباد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی تو پاک ہیں گناہوں سے، شرک تو شرک ہے، وہ تو چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہیں، لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ امت کو سمجھایا جاتا ہے کہ شرک ایسی بلا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر نبی سے بھی ہو جائے تو عمل برباد ہو جاتے ہیں، تو ہمارا تمہارا کیا بچے گا باقی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے جو آپ کو وحی کیا ہے، جو آپ کو شریعت دی ہے اور چمکتی ہوئی شریعت دی ہے، اس لیے میرے مدنی نے فرمایا کہ میری شریعت ایسی ہے کہ لیلھا کنہارھا، فرمایا اس کی رات بھی ایسے روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ میرا مدنی اگر آپ ان کی اتباع کریں گے یہ تو آپ کو اللہ سے نہیں بچا سکیں گے، یہ آپ کا کیا فائدہ کریں گے؟ ان کے پلے میں تو ہے کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ کافر جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ اور دیکھیں نا جتنا آپ زور لگا لیں یہودی آپ کے خیر خواہ بن جائیں ممکن ہی نہیں، جتنا آپ زور لگا لیں کہ نصرانی آپ کے خیر خواہ بن جائیں ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کفر اور ایمان کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کافر کافر کا دوست ہوتا ہے، مومن مومن کا دوست ہوتا ہے، مومن کا کافر کبھی مومن کا دوست نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، آپ جتنی بھی مہربانی کریں، جتنی بھلائی کریں، جتنی ان کی خدمت کریں، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک ہے کہ آپ دین چھوڑ کے یہودی بن جائیں تو پھر تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ مہربانی کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کو کیا نفع دے سکتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ مشرکین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور آپ نہ گھبرائیں، آپ کا محافظ، آپ کا ناصر، آپ کا معین اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی متقین کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کھلی ہوئی وضاحت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کو آخرت پہ یقین ہے، ان کے لیے قرآن سب سے بڑی حجت ہے، سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی ہدایت ہے، سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو جب ہم نے آپ کو قرآن دے دیا ہے اب آپ کو کسی اور چیز کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ہمیشہ ہدایت پہ قائم رکھے اور ایمان پہ قائم رکھے۔ وَاجْعَلْ آخِرُ كَلَامِنَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، دعا کیا کریں کہ آخری کلمہ جو ہماری زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چونکہ حضور پاک کی بشارت ہے، آپ نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ، جس بندے کا موت سے
یعنی آخری بار کلمہ پڑھ لے سمجھ لو کہ وہ جنت کی طرف گیا، اب اس کی منزل آسان ہو گئی ہے، اور آگے کے مراحل جو ہیں وہ خود بخود طے ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس کا یاد رکھیں طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کی کثرت کرو گے نا، دیکھیں نا بعض لوگوں کو گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے، اللہ معاف کرے اپنی ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے، عادت ہو گئی۔ اچھا آپس میں دوست ملتے ہیں، بے تکلفی ہے، دوستی ہے، محبت، ایک دوسرے کو گالیاں نہیں، گالی دینے کی عادت ہو گئی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ بھی جب آدمی کلمہ شریف کے ذکر کی کثرت کرتا ہے نا جی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زبان پہ کلمہ پھر یوں چڑھ جاتا ہے کہ وہ چاہے نہ چاہے زبان سے کلمہ شریف جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے علاقے میں تھے حافظ صاحب تھے، تو سادہ حافظ تھا، دیہاتی حافظ جیسے ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اتنا قرآن ضبط تھا، وہ بیچارہ حمام میں جاتا نا ایسے زبان کو پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے میں زبان کھولتا ہوں تو قرآن شروع ہو جاتا ہے، کیا کروں؟ اب میں حمام میں بیٹھا ہوں، حمام میں قرآن کیسے پڑھوں؟ لیکن قرآن ہر وقت پڑھنے سے زبان پہ ایسے چڑھ گیا کہ وہ نہ بھی چاہے تو قرآن جاری ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کلمہ شریف، درود شریف، استغفار، ان کا ایک عادت بنا لو، یعنی آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ کہتے جی ایک آدمی نے مجھے پیسے دیے زکوٰۃ کے کہ آپ مستحقین کو دے دیں، میں نے گھر میں معلوم کیا تو 5-6 نام انہوں نے بتائے، لیکن وہ پیسہ میں نے ان کو نہیں دیا، پھر وہ سارا پیسہ جو تھا میں نے اپنی محتاجگی پہ اپنے اوپر خرچ کر لیا، وہ تو آپ کے ذمہ ہے، آپ ادا کریں، جب اللہ آپ کو عطا فرمائے غریبوں کو دیں۔ اس نے آپ کو تو نہیں دیا تھا کہ اپنے اوپر خرچ کر لو، اس نے دیا کہ یہ مستحقین کو پہنچا دو۔ یا تو آپ کہہ دیتے نا کہ میں مستحق ہوں، آپ کہہ دیتے اس کو کہ بھی میں تو خود مستحق ہوں، تو وہ آپ کو کہہ دیتا بھی اپنے اوپر خرچ کر لو، کیونکہ مستحق تو زکوٰۃ لے سکتا ہے نا۔ لیکن پہلے آپ نے لے لیا، پھر آپ نام بھی پوچھا، بندے بھی ڈھونڈتے رہے، اور پھر آہستہ آہستہ کھاتے بھی رہے، جب ختم ہو گیا تو اب کہا چونکہ مجھے ضرورت تھی، ضرورت تو ہر کروڑ پتی کو ہوتی ہے، کروڑ پتی جو ہے نا ان کو بھی ہر وقت ضرورت ہے، وہ بھی کبھی نہیں کہتے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، وہ بھی جب چاہو جی کیا کریں بس کاروبار مندہ ہے، پیسہ 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 پیسہ، بہرحال جب اللہ دے تو ادا کر دو۔ اگر ایک عورت عدت کے ایام میں ہے، وہ عمرے کے لیے بھی نہیں جا سکتی اور مدینہ منورہ زیارت کے لیے بھی نہیں جا سکتی، اس کو تو اپنے گھر میں رہنا ہے، گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے، الا بعذر، بیمار ہو گئی، کوئی معذوری ہے، کوئی وجہ ہے، ورنہ تو گھر میں رہنا ہے، اس کو نہ عمرے کے لیے جانا ہے اور نہ مدینہ شریف جانا ہے۔ ایک عورت کا چھوٹا بچہ تھا، وہ غریب جب سوئی تو اتفاق سے بچے کے اوپر آ گئی اور بچہ مر گیا، اس پہ کوئی دیت نہیں ہے۔ ماں اپنے بچے کو کہاں مارنا چاہتی ہے؟ بھائی پہلے نطفہ ہوتا ہے، نطفہ جا کے پھر علقہ جونک کی طرح بن جاتا ہے، علقہ جو ہے مضغہ مانا پھر گوشت کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے۔ کہتے جی کہ میں حنفی مسلک پہ ہوں، مجھے اگر وتر پڑھنے ہیں تو آپ 3 رکعتیں جو ہیں وہ ملا کے پڑھیں گے جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔
چونکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ دن کے وتر ہے مغرب کی نماز اور وہ رات کے وتر ہے، تو اسی سے تشبیہ دی گئی ہے باقاعدہ۔ اور اسی طرح دعائے قنوت جو ہے وہ احناف کے نزدیک ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے اور دعائے قنوت بھی آہستہ آہستہ پڑھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اصل دعا کا فلسفہ ہی یہ ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اپنے رب کو آہستہ آہستہ اور عاجزی سے اور خفیہ انداز میں پکارو۔ تو بہرحال اگر آپ احناف میں ہیں، ہاں حنابلہ کے نزدیک 2 رکعت پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پہ کھڑے ہو کے دعا قنوت پڑھیں گے، اور اگر اجتماعی دعا ہے وہ زور سے پڑھیں تو ان کے نزدیک جائز ہے۔ اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حنفی مسلک کے اندر یہی ہے کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھیں اور دعائے قنوت بھی آہستہ پڑھیں۔ کہتے جی کہ مجھے حنفیت کے مسلک اور فقہ کے مطابق کتابیں کون سی مفید ہوں گی؟ مجھے میرے بھائی پتہ نہیں نا کہ آپ کتنے پڑھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو دیکھنا یہ ہوگا نا کہ آپ نے مثلا عربی آپ نے پڑھی نہیں، تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ فقہ حنفی کی وہ کتابیں ڈھونڈیں جو اردو زبان میں ہوں، جن کا ترجمہ ہو گیا ہو۔ اچھا آپ عربی جانتے ہیں لیکن عالم نہیں، پھر بھی لازمی بات ہے کہ کسی عالم کے بعد جا کے، ورنہ کتابیں تو چھوٹی سی دیکھیں تو بنیۃ المصلی ہے، قدوری ہے، ہدایہ اولین ہے، ہدایہ اخیرین ہے، پھر اس کی شرح بنایہ ہے، اس کی شرح اسی طرح شرح وقایہ ہے، فتح القدیر ہے، کوئی ایک کتاب تھوڑی ہے، بہت کتابیں ہیں۔ یہ تو اب تمہاری استعداد کتنا ہے، تم استعداد کے مطابق کتابیں پڑھو نا، جتنا تمہیں اللہ نے علم دیا ہے ایسی کتابیں پڑھو۔ اگر عربی نہیں آتی ہے تو کسی مکتبے میں جا کر ان سے کہیں کہ جی فقہ کی کتاب کا، حنفی فقہ کی کتاب کا اگر کوئی اردو میں ترجمہ ہے تو ہمیں دے دو، وہ آپ کو دے دیں گے۔ تقریباً اکثر کتابوں کے تراجم جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ بعض علماء کے فتاوی بھی آ گئے ہیں، جیسے احسن الفتاوی ہے، فتاوی قاضی خان ہے، فتاوی عالمگیریہ ہے، اور کئی فتاوی اردو میں بھی چھپ کے آ گئے ہیں دنیا میں، تو وہ آپ اپنے علم کے مطابق تلاش کریں۔ یہ چیزیں آپ کو کسی کو دکان، جو کتابوں کی دکانیں ہیں وہاں مل جائیں گی۔ اسی طرح مستدلات الحنفیہ ہیں، اور بڑی کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب تھوڑی ہے۔ میرے دادا جو ہیں ان کی عمر تقریباً 100 سال ہے، وہ چلنے سے بھی معذور ہیں، میں ان کا حج بدل کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہو، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا تمہارے دادا امیر ہیں یا غریب ہیں۔ اگر وہ غریب ہیں تو حج نفلی ہے، اس کے لیے تو پھر کوئی مشکل ہے ہی نہیں، تم ان کی طرف سے حج پڑھو اور نیت کر لو کہ یا اللہ یہ حج جو ہے میں اپنے دادے کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، بس ہر کام میں ان کی نیت رکھو، انشاءاللہ حج کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، دادے کو بھی ملے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر وہ امیر ہیں، صاحب استطاعت ہیں، دولت ہے، جائیداد ہے، زمینیں ہیں، کاروبار ہیں، ان کے لیے پھر احناف یہ کہتے ہیں کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے آدمی بھیجیں، وہاں سے آدمی اسی نیت سے آ کے ان کے لیے حج بدل کرے، اور وہ حج بھی حج افراد کرے، اور حج بدل کے لیے جس کو بھیجیں کوئی طالب العلم ہو یا عالم ہو جو مسائل کو بھی جانتا ہو، اور اگر وہ غریب ہیں تم یہاں حج پڑھ لو، ان کے لیے حج نفلی، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بعض علماء نے ایک گنجائش نکالی ہے کہ بھئی مثلا اب ایک آدمی ہے پاکستان میں، اس پہ حج فرض ہے، معذور ہے، نہیں آ سکتا یا مر گیا، اب وہ کہتے ہیں کہ چلو اگر اپنے ملک سے نہ آئے تو کم از کم مدینہ منورہ جا کے میقات سے احرام باندھ کے آئے، پھر بھی حج فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔
اگر ایک آدمی نے مجھے 300 ریال دیے ہیں کہ میرے لیے عمرہ کرو، ٹھیک ہے، کوئی نہیں، جو بھی حج بدل کرتے ہیں وہ لازمی بات ہے، خرچ تو لیتے ہیں۔ مجھے آج سے 10 مہینے پہلے 6500 انڈین روپے ملے تھے، کوئی مالک نہیں ملا، آپ مدرسے میں دے دیں، ٹھیک کر خیرات کے لیے دے دیں، اس کو بھی ثواب ہوگا، تمہیں بھی ثواب ہوگا۔ اگر ایک آدمی ہے مدینہ منورہ گیا، واپسی پر اس نے عمرہ نہیں کیا، اب حج کرے گا، حج تو اس کا مفرد ہوگا اور حج میں بکری نہیں دینی ہوگی، لیکن یہ جو عمرہ اس نے چھوڑا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بعد میں یا تو عمرہ فوراً قضا کر لے ورنہ ایک دم دینی پڑے گی کہ عمرہ کیوں چھوڑا میقات کا۔ باقی ائمہ کے نزدیک، حنابلہ اور شوافی کے نزدیک یہ ہے کہ بھی اس کی نیت ہو تو عمرہ کر لے، نہ ہو تو نہ کرے۔ کہتے جی کہ ہم نے جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اگر وہ قضا نماز ہم حرم میں ادا کریں، اس میں بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا اللہ کے بندے۔ جو بھی ہم نماز پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، واجب پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے اور نماز قضا پڑھیں گے، سب پہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ 1 لاکھ ثواب دینے میں اس کا خزانہ کوئی کم ہو جائے گا؟ سب پر الحمدللہ 1 کا 1 لاکھ ملے گا۔ اور آدمی کوشش کرے کہ جتنا دن اسے مکہ مدینہ منورہ میں نصیب ہوں، زیادہ سے زیادہ طواف، زیادہ سے زیادہ نماز، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن، اور جب مدینہ منورہ میں جائیں تو پھر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے گھر میں بھی، راستے میں بھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو نہ ہو درود پڑھتے رہیں، اور سب سے افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہو، یاد رکھو، ورنہ باقی درود بھی جائز ہیں، اگر ان میں کوئی کلمات شرکیہ نہ ہوں تو سارے درود پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل درود تو وہی ہے نا کہ جو خود محمد مصطفیٰ نے اپنے اوپر پڑھا ہے۔ حضور پاک نے جو درود پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، تو جو درود سرکار نے پڑھا ہے اس سے افضل درود تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا دنیا میں، کیونکہ حضور پاک نے ہمیشہ وہی درود پڑھا ہے، نمازوں میں وہی پڑھا ہے۔ تو اس لیے مدینہ منورہ میں جا کر درود شریف زیادہ پڑھا کریں، جتنا ممکن ہو سکے اپنے اوقات کو ضائع نہ کیا کریں، بلکہ کوشش یہ کیا کریں، جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ ایسا کرتے ہیں، یاد رکھو کہ عصر کی نماز کے لیے حرم آ گئے، عصر پڑھ لی، پھر مغرب کو بیٹھے رہے، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، اچھا 3 نمازیں بھی جماعت کے ساتھ ہو گئی، جب لوگ نکل گئے تم ریاض الجنہ میں بھی آ گئے، اگلی صفوں میں بھی آ گئے، اور اتنی دیر میں آپ نے منزل بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لی، اور اگر ہمت کرے آدمی تو 10-20 ہزار درود شریف پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ تو مشکل ہی نہیں ہے، بات ہے پڑھنے کی، نہ پڑھنا ہو تو پھر تو 100 درود شریف پڑھنا بھی مشکل ہے، لیکن اگر پڑھنا چاہو تو پھر تو مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں خود غنی آدمی ہوں، اگر کوئی آدمی مجھے ہدیہ دیتا ہے، ہدیہ تو بالکل جائز ہے، اس کے لیے تو فقیر ہونا ضروری نہیں، فقیر کے لیے تو صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو تو فقیر ہو، انما الصدقات للفقراء، صدقات واجبہ یا نافلہ وہ غریبوں کو دیے جاتے ہیں، ہدیہ جو ہے تو اس میں تو غریب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضور کا حکم ہے کہ تہادو تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، جتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہدیہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا قیمتی ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز ہو، چاہے آپ نے کسی کو پانی پلا دیا، کوئی 1 ریال کی چیز دے دی، ہدیہ ہدیہ ہوتا ہے، تو بہرحال ہدیہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک نے رحمت دو جہاں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ دیا، اور وہ ریشمی کپڑا تھا،
تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ادھر تو آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے مردوں پہ ریشم حرام ہے، اور ادھر آپ مجھے ریشمی کپڑا ہدیے میں دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر تیری عقل نہیں ہے، میں نے اس لیے دیا کہ تم پہنو، بیوی کو دے دینا، عورت کے لیے تو جائز ہے نا۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی طواف کے 21 چکر لگا لے، بابا یہ نہیں ہوتا 21، ایک طواف ختم کر کے 2 رکعت پڑھو، اگر نہیں پھر ایک طواف ختم کر کے واپس آؤ حجر اسود کی لائن پہ، پھر دوسرے طواف کی نیت کرو، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کرو، پھر دوسرا طواف ختم کرو، پھر اسی طرح تیسرا، بعد میں 2 رکعت پڑھ لو تو جائز ہے۔ یہ نہیں کہ 21 چکر لگاتے رہو، نیت ہی کوئی 21 چکر لگا رہے، وہ تو کچھ نہیں ہوا، وہ تو پھر ایک طواف ہوگا۔ ہر طواف کے لیے الگ نیت ہوگی، ایک کو ختم کریں، اسی لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ لو۔ ہاں مجبوری ہے، عصر ہے، مغرب کے بعد پڑھیں گے، 2 طواف اکٹھے کر لو، 3 اکٹھے کر لو، بعد میں 2 رکعت پڑھ لو تو وہ بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ اللهم انصر أخواننا في كشمير، في عراق، في فلسطين، في كل مكان یا حنان یا منان۔ یا اللہ مسلمان ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، تمام مشکلات حل فرما دے۔ یا اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وامور من احبنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی